قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسلیما۔ آج کا خلاصہ 90 پارے سے ہے۔ 8ویں پارے کے آخر میں حضرت شعیب علیہ السلام کا قصہ شروع ہوا تھا۔ اس قصے کا بقیہ حصہ 90 پارے کے آغاز میں بیان ہوا ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کی برائیوں اور فتنہ فساد پر روک ٹوک کی تو ان کے سرداروں نے دھمکی دی کہ اے شعیب، ہم تمہیں اور جو لوگ تمہارے ساتھ ایمان لائے ہیں ان کو اپنی بستی سے نکال دیں گے، یا تو ایسا کرو کہ تم ہمارے دین میں آ جاؤ یا اپنی دعوت دینا بند کر دو۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام نے جواب دیا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، باقی تمہیں جو کچھ کرنا ہے کر لو، ہم اللہ پر توکل اور بھروسہ رکھتے ہیں۔ ان لوگوں کا انبیاء کرام کے ساتھ یہ رویہ دیکھ کر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جھٹلانے والی قوموں کے بارے میں ہماری یہ سنت اور دستور رہا ہے کہ ہم انہیں ہر طرح سے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، تنگی اور تکلیف میں مبتلا کرتے ہیں کہ شاید وہ ہماری طرف رجوع کریں۔ ان چیزوں کے باوجود جب وہ نہیں سمجھتے ہیں تو ہم انہیں اچانک اپنے عذاب کی گرفت میں لے لیتے ہیں اور انہیں خبر تک بھی نہیں ہوتی۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے جب اپنی دعوت کا آغاز کیا تو قوم کے سردار جو تھے، بڑے بڑے وڈیرے، چودھری، خان، یہ رکاوٹ بن گئے۔ ہمیشہ دین کے اندر جو رکاوٹ بنتے ہیں یہ بڑے بڑے لوگ بنتے ہیں۔ آگے دوسرے رکوع میں 6 انبیاء کرام کے قصے ذکر کیے گئے ہیں۔ ان میں سے تفصیل کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بیان ہوا ہے، اس لیے کہ ان کی قوم کی جہالت اقوام عالم کی جہالت سے بڑھ کر تھی، اور اس قوم میں ایک ایسا فرد بھی تھا جو خدائی کا دعوے دار تھا۔ فرعون اس کا لقب تھا، قابوس اس کا نام تھا۔ اس وقت یہ مصر کا بادشاہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی اور فرعون کے پاس بھیجا کہ جا کے اس کو دعوت دے ایمان کی۔ وقال موسیٰ یا فرعون انی رسول من رب العالمین۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے جا کر کہا کہ اے فرعون، میں اللہ کی طرف سے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ قد جئتکم ببینۃ من ربکم فارسل معی بنی اسرائیل۔ میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک بڑی دلیل لے کر آیا ہوں، پس آپ بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دیجیے۔ بنی اسرائیل جو تھے یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے بادشاہ بنے تھے اس وقت یہ قحط کی وجہ سے شام اور فلسطین سے ہجرت کر کے یہ مصر چلے گئے تھے، پھر وہیں پر ٹھہرے رہے یہاں تک کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا بھی انتقال ہو گیا، پھر تقریباً 3-4 پشتیں یہاں ختم ہو گئی، یہ بنی اسرائیل وہیں رہ گئے تھے۔ آخر میں اس مصر کے اندر فرعون کی بادشاہت آئی اور ان سب کو جو ہے ان کا غلام بنا دیا گیا۔ بنی اسرائیل وہاں کے غلام بن کے رہ گئے تھے، ان کے بچے، بوڑھے، عورتیں، مرد سب ان کے غلام تھے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے نبوت عطا فرمائی انہی بنی اسرائیلوں میں سے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہیں یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی 4تھی پشت میں سے ہیں، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام پر آ کر نبوت رک گئی تھی، اس کے بعد 3 پشتیں ایسے گزری تھی کہ کوئی نبی نہیں آیا تھا۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام 4تھی پشت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی، اور دوسرے حضرت ہارون علیہ السلام جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چھوٹے بھائی تھے۔ جب اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی تو سب سے پہلے اللہ نے حکم یہ دیا کہ اس فرعون کو جا کے دعوت دے، توحید کی دعوت دے، اور اس کے بعد ان سے کہیں کہ جو میرے بنی اسرائیل میرے خاندان والے لوگ ہیں ان کو میرے ساتھ بھیج دیجئے، ہم واپس جاتے ہیں، ہجرت کرتے ہیں یہاں سے، دوبارہ فلسطین اور شام کی طرف جاتے ہیں۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے ان کو جا کر اللہ کے بتائے ہوئے احکام کے مطابق دعوت دی کہ فرعون، میں اللہ کا پیغمبر ہوں، نبی ہوں، لہٰذا آپ کو بھی دعوت دیتا ہوں کہ آپ میری بات کو مان لیں، اور اس کے بعد میرے جو بنی اسرائیلی آپ کے ماتحت لوگ ہیں، جو آپ کے غلام اور باندیاں ہیں، ان کو میرے ساتھ بھیج دو، اللہ نے یہ حکم دیا ہے۔
اب فرعون جو ہے بڑا اکڑ گیا، کہنے لگا کہ آپ کیسے نبی ہو گئے؟ قال ان کنت جئت بآیۃ فأت بہا ان کنت من الصادقین، اگر آپ واقعی میں نبی ہیں، اس کے دعوے دار ہیں، تو کوئی مجھے نشانی بتائیے، کوئی معجزہ دکھائیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فوراً سے 2 معجزات دکھلا دیے۔ فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبین، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ کے اندر جو عصا تھا وہ پھینک دیا، جیسے ہی پھینکا وہ بہت بڑا اژدہا بن گیا۔ وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ، اور دوسرا فرمایا کہ اپنا ہاتھ جو ہے بغل کے اندر رکھا، پھر نکالا تو سورج سے زیادہ چمکدار بن گیا۔ یہ 2 معجزات حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دیے ہوئے تھے۔ اب فرعون نے خود ہی مانگا تھا کہ مجھے معجزہ دکھاؤ، کوئی نشانی دکھاؤ کہ آپ کو نبوت کو مان لوں، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے دونوں معجزات بھی دکھا دیے۔ اب فرعون جو ہے پلٹی کھا گیا۔ قال الملأ من قوم فرعون ان هذا لساحر علیم، کہنے لگے اپنے وزیر و مشیروں سے کہ یہ تو بہت بڑا جادوگر ہے۔ یرید ان یخرجکم من ارضکم فماذا تأمرون، یہ چاہتا ہے کہ تمہاری قوم پر، تمہاری حکومت پر یہ حملہ کر دے۔ ان مشیروں نے، جو وزیر مشیر تھے ان کے، انہوں نے کہا کہ حضرت فکر نہیں کرے، یہ اگر جادوگر ہے تو اس سے بڑے بڑے ہمارے پاس جادوگر موجود ہیں، آتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کو دعوت دیتے ہیں اور جادو کا مقابلہ کروا دیتے ہیں، ہمارے بڑے بڑے جادوگر موسیٰ علیہ السلام سے جیت جائیں گے، تو اس کی گویا کہ یہ تبلیغ بھی بند ہو جائے گی۔ یہ جو اس کی بات ہے کہ یہ میرے قوم قبیلے والے لوگ ہیں، ان کو میرے ساتھ جانے دیجیے، اس کی بات بھی نہیں کرے گا۔ ظاہر ہے جب ایک بندہ ہار جائے گا تو دوبارہ منہ دکھانے کے قابل بھی نہیں ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ اپنے جادوگروں کو بلائیے اور ایک وقت طے کے دیجیے، ایک میدان کے اندر مقابلہ رکھیے۔ چنانچہ پورے مصر کے علاقوں سے جتنے ان کی بادشاہی کے اندر جادوگر تھے سب کو بلایا گیا۔ روایت مختلف ہیں، آتا ہے کہ 70,000 3,000 3 لاکھ تک جو ہے جادوگر بلائے گئے، بڑی تیاری کے ساتھ جو ہے ایک کھلے میدان کے اندر لوگ بھی جمع ہو گئے کہ آج مقابلہ ہونا ہے۔ فرماتے ہیں کہ یہ 3 لاکھ جادوگر سب سے پہلے انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شکل و صورت اختیار کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی داڑھی تھی، چونکہ وہ جادوگر کی بھی داڑھی تھی۔ ایک بات یاد رکھیں کہ یہ داڑھی کا کاٹنا جو ہے یہ بہت بعد میں آیا ہے، یہ انگریز نے شروع کیا ہے شیوا۔ اس سے پہلے جتنے بھی بڑے سردار تھے، کافر تھے، جو بھی تھے، سب کی داڑیاں ہوتی تھیں، یہاں تک کہ فرعون کی بھی داڑھی تھی۔ وہ آپ نے سنا ہے کہ بچے نے حضرت موسیٰ علیہ السلام جو بچے تھے اس وقت فرعون کی داڑھی سے پکڑا تھا، کھینچا تھا، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو خدائی کے دعوے دار تھا نعوذ باللہ، اتنا بڑا کافر تھا، اس کی بھی داڑھی تھی، داڑھی کاٹنے کا رواج نہیں تھا۔ تو جادوگروں کی بھی داڑیاں تھیں، اور اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کی طرح پگڑی باندھ لی، اسی طرح جبہ پہن لیا، اسی طرح ہاتھ میں عصا اٹھا لیا اور آ گئے مقابلے کے لیے میدان کے اندر۔ اب جیسے ہی میدان لگ گیا، فرعون جو ہے اپنی محل کے اوپر سے آخری منزل سے سارا تماشا دیکھ رہا ہے، سارے لوگ جمع ہیں وہاں پر، بہت زیادہ تعداد کے اندر لوگ جمع تھے۔ جادوگر آئے، وہ کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام سے فَأَلْقَوْا فَلَمَّا أَلْقَوْا سَحَرُوا أَعْيُنَ النَّاسِ، کہ پہلے آپ اپنا کرتب دکھا دیں یا ہم دکھائیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، اپنا پہلا آپ دکھاؤ، کیونکہ اگر پہلے یہ دکھاتے تو جادو اور معجزے کے اندر فرق نظر نہیں آتا۔ اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں، پہلے آپ اپنا کرتب دکھاؤ، پھر میں اپنا معجزہ دکھاؤں گا، میرا تو کرتب نہیں، میرا تو معجزہ ہے۔ بہرحال ان جادوگروں نے اپنی ساری جو ڈنڈے تھے، رسیاں تھیں، جو کچھ بھی تھا وہ میدان کے اندر ڈال دیے۔ لوگوں کے نظر کے اندر آ رہا تھا کہ وہ رسیاں جو ہے وہ سانپ بن گئی ہیں، چھوٹی موٹی۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ ڈال دو۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنا عصا پھینکا اللہ کے حکم سے، وہ بہت بڑا اژدہا بن گیا، اتنا بڑا اژدہا بن گیا کہ لوگ اس سے گھبرا گئے، بھاگنے لگ گئے، اور وہ اژدہا جتنی لاٹھیاں، وہ جتنے سانپ جو بنائے ہوئے تھے جادوگروں کے، سب کو ہڑپ کر کے کھا گیا، اور اس کے بعد لوگوں کی طرف منہ کیا تو لوگ بھاگے جان بچانے کے لیے۔ روایت کے اندر آتا ہے کہ اس وقت ابن کثیر نے لکھا ہے 25,000 آدمی کچل کر مر گئے، کیونکہ بھیڑ زیادہ تھی، لوگ تماشا دیکھنے آئے ہوئے تھے، ادھر سے اژدہا بن گیا، تو 25,000 لوگ صرف کچلنے کی وجہ سے مر گئے وہاں پر۔ اور فرعون نے جب دیکھا کہ یہ اژدہا جو ہے، سانپ جو ہے، یہ میرے محل کی طرف آ رہا ہے، منہ کھولا ہوا ہے، اس نے وہیں سے چھلانگ مار دی، فرعون بھی بھاگ گیا وہاں سے۔ تو یہ ماجرا ہوا۔ اب جب جادوگروں نے دیکھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، تو جادوگر تو سمجھ گئے کہ یہ جادو نہیں ہے، یہ معجزہ ہے، تو ایک دم جتنے بھی جادوگر تھے ایک دم کہنے لگے وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ، کہ رب موسیٰ و ہارون، یہ سارے کے سارے جادوگر سجدے میں گر گئے، وہ کہنے لگے ہم تو اللہ رب العالمین ایمان لائے ہیں جو رب ہے موسیٰ اور ہارون کا، یعنی ایک دم سے مسلمان ہو گئے۔ اب جب فرعون نے ماجرا دیکھا کہ یہ تو پاسا پلٹ کا الٹا ہو گیا، قال فرعون آمنتم به قبل ان آذن لكم، ارے تمہیں کیا ہو گیا، اتنا جلدی کیوں کرتے ہو ایمان لانے کے اندر، صبر تو کرو ذرا، میں بھی تمہارے ساتھ ایمان لاؤں گا، اب جلد بازی نہیں کرو۔
جب انہوں نے یہ پانسے ماسے ان کے نہیں مانے تو فرعون ابھی دھمکیوں پہ اتر آیا۔ پہلے تو کہا کہ جلد بازی نہیں کرو، مشورہ کریں گے، ہم سارے مسلمان ہو جائیں گے، موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے بن جائیں گے۔ انہوں نے کہا نہیں نہیں، آپ ہو نہ ہو ہم تو ہو گئے مسلمان، ہم تو اللہ کے ماننے والے بن گئے۔ اب جب ان کی بات نہیں مانی فرعون کی تو فرعون غصے کے اندر آ گیا، اب دھمکی پہ اتر آیا، لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ، جلدی سے اس ایمان کو چھوڑ دو ورنہ تمہارے میں ہاتھ پاؤں کاٹ دوں گا اور عبرتناک سزا دوں گا۔ اب دھمکی سے بھی یہ جادوگر ڈرے نہیں، کہنے لگے وَمَا تَنْقِمُ مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِآيَاتِ رَبِّنَا لَمَّا جَاءَتْنَا، آپ کو جو کچھ کرنا ہے کر لو، ہم تو ایمان لے کر آئے ہیں، اب ایمان سے دوبارہ پھریں گے نہیں۔ تو یہ قصہ اس قرآن کے اندر ذکر کیا گیا ہے۔ یہاں پر ایک علماء نے نکتہ لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جادوگروں کو جو ہدایت دی باقی لوگوں کو ہدایت نہیں دی۔ وجہ کیا تھی؟ فرماتے ہیں کہ ان جادوگروں نے موسیٰ علیہ السلام جیسا حلیہ بنایا تھا، شکل و صورت موسیٰ علیہ السلام جیسی بنائی تھی، اسی طرح جبہ، اسی طرح پگڑی، اس طرح عصا۔ تو اللہ تعالیٰ کو اس بات پر ترس آ گیا، یہ شکل و صورت اللہ کو بڑی پسند آ گئی کہ انہوں نے میرے کلیم نبی جیسی شکل و صورت بنائی ہے، تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو ایمان کی دولت نصیب فرما دی۔ تو کہتے ہیں بھائی کبھی کبھی شکل بھی کام آ جاتی ہے، کہتے ہیں کہ اپنی شکل و صورت ایسی بناؤ کہ قیامت کے دن کم از کم یہ کہنا ہی کام آ جائے کہ یا اللہ ہمارے اندر اور اعمال تو کچھ نہیں، لیکن آپ کے محبوب جیسی ہم نے شکل بنائی تھی، ہو سکتا ہے اللہ اس کی وجہ سے ہمیں معاف کر دے۔ اسی طرح فرعون اور اس کی قوم کی جانب سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت دیتے رہے۔ موسیٰ علیہ السلام مسلسل تکبر، سرکشی اور انکار اور ظلم و ستم کا سلسلہ انہوں نے جاری رکھا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے بھی انہیں مختلف عذابوں کے اندر مبتلا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اور بھی عذاب دیے ان قبطیوں کو، فرعونیوں کو۔ پہلا عذاب اللہ تعالیٰ نے ایسا طوفان بھیجا جس سے ان کے سارے باغات تباہ و برباد ہو گئے۔ جب ان کے باغات تباہ ہو گئے، اناج کھانے کو نہیں رہا، یہ پریشان ہو گئے، پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ گئے کہ آپ تو اللہ کے نبی ہیں، کلیم اللہ ہیں، لہٰذا اللہ سے دعا کیجئے یہ طوفان ہم سے تھم جائے، ختم ہو جائے، ہمیں اللہ تعالیٰ اس سے نجات دے دیں، ہم آپ کو مان لیں گے، آپ پھر ایمان لے آئیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، یہ عذاب ٹل گیا۔ پھر اس کے بعد پھر وہی کام کرنے لگے جو پہلے کر رہے تھے۔ پھر اللہ نے دوسرا عذاب بھیجا، ٹڈیوں کا عذاب، غولوں کو غول، یہاں تک کہ وہ درختوں کے پتے بھی کھا گئے، ان کے اناج بھی کھا گئے، سب کچھ تباہ و برباد کر دیا، ٹڈیاں اتنی زیادہ ہو گئی۔ پھر جب اس عذاب کے اندر مبتلا ہو گئے، پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے، منت سماجت، رونا دھونا وہی کہ آپ اللہ سے دعا کریں، اللہ اس عذاب سے نجات دے دے، ہم دوبارہ آپ کو مان لیں گے۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، یہ عذاب بھی ٹل گیا، پھر نہیں مانے۔ پھر تیسرا عذاب اللہ نے بھیجا، دیمک نما کے کیڑا پیدا کیا جو ان کو جمع شدہ غلے کو ناقابل استعمال بنا دیا۔ سارے جو ان کے چھپے ہوئے اناج رکھے ہوئے تھے، غلے لکھے ہوئے تھے، ان سب کے اندر کیڑا لگ گیا۔ اب ان کو خوف لائق ہوا کہ جب اناج ہمارا ختم ہو گیا تو ہم کھائیں گے کیا؟ پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ گئے، رونا دھونا شروع کیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھر اللہ سے دعا کی، لیکن پھر بھی یہ لوگ نہیں مانے۔ چوتھا عذاب، مینڈکوں کی کثرت ہو گئی، یہاں تک کہ وہ بات کرنے کے لیے منہ کھولتے تھے تو مینڈک ان کی طرف چھلانگ مارتا تھا، اتنے زیادہ مینڈک، اٹھنے بیٹھنے میں ہر جگہ پر۔ پھر یہ تنگ آ گئے، موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے۔ اسی طرح پانچواں عذاب، ان کی نہروں، کنووں اور مٹکوں کے اندر جو پانی تھا وہ سارا کا سارا خون بن گیا، پانی ان کو کوئی نظر ہی نہیں آتا تھا، گلاس کے اندر ڈالتے، منہ کے قریب لاتے، وہ پانی خون ہوتا۔ اب یہ پریشان حال ہو گئے، پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ گئے اور دعا کی درخواست کی۔ چھٹا عذاب، اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر طاعون کی بیماری بھیجی، 70,000 افراد صرف اس بیماری کے اندر مر گئے۔ پھر پریشان ہوئے، موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ گئے۔ ساتواں عذاب، اللہ تعالیٰ نے ان کو دریائے قلزم کے اندر غرق کر دیا، فرعون اور اس کے لشکر کے ساتھ۔ دیکھو یہ عذابات آتے رہے، پے در پہ آتے رہے، لیکن یہ سمجھے نہیں۔ اللہ تعالیٰ گویا کہ ان کو سمجھانا چاہ رہا تھا کہ ایسا نہیں کرو، میرے نبی کی بات کو مان لو، لیکن جیسے ہی عذاب ٹل جاتا تھا یہ لوگ دوبارہ وہی کام کرتے تھے جو پہلے کرتے ہوتے تھے۔ ان کے اوپر عذاب جو آتا تھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے آ کر آہو زاری، رونا دھونا، تو اقرار کرتے کہ اگر اللہ نے اس عذاب سے ہمیں نجات دیتی تو ہم ایمان لے آئیں گے اور بنی اسرائیل کو آپ کے ساتھ جانے دیں گے۔ لیکن جب عذاب ٹل جاتا تو وہی کچھ کرتے تھے جو پہلے کرتے تھے۔ یہ قرآن ہے، یہ کوئی قصہ کہانی کی کتاب نہیں ہے، بلکہ اس سے ہم کو عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ یہ اللہ تعالیٰ جو ہم کو بتا رہا ہے کہ بنی اسرائیلیوں پہ، قبطیوں پہ اتنے بڑے عذابات آئے ہیں، یہ اس سے ہمیں عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ اس کا مقصد یہ قصہ کہانی سنانا نہیں ہے، اللہ فرماتا ہے کہ اس سے عبرت حاصل کر لو۔ آج ہم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہم بھی طرح طرح کے عذابات کے اندر مبتلا ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی جو گھنٹیاں دیتا ہے، تھوڑے تھوڑے سے دھکے دیتا ہے کہ سمجھ جاؤ، ورنہ میں وہی اللہ ہوں جس نے فرعونیوں کو جو ہے عذابات کے اندر گرفتار کیا تھا۔
بہرحال اللہ تعالیٰ نے اسرائیلیوں کو فرعون کے عذاب سے نجات دی، انہیں رات کی تاریکی میں موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ نکلنے کا حکم دیا۔ اب جب فرعون کے ظلم و ستم سے نجات ملی تو بنی اسرائیلی کہنے لگے اب ہمیں زندگی گزارنے کے لیے کوئی کتاب چاہیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کی فرمائش پر کوہ طور پر چلے گئے 40 دن کے لیے۔ اب تو فرعون سے نجات مل گئی، دریا کلزم بھی پار کر کے آ گئے، میدان تیہ کے اندر آ گئے۔ اب یہ جو بنی اسرائیلی تھے اب ان کی آزمائش شروع ہو گئی۔ یہ موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ اب تو ہم وہاں سے آ گئے ہیں، آگے قوم عمالقہ ہے، ہم یہاں پر ٹھہرے ہوئے ہیں، اب ہمیں کوئی دستور چاہیے، کوئی زندگی گزارنے کا سلیقہ چاہیے، ہم کیسے زندگی گزاریں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر یہ لوگ چاہتے ہیں کہ ہمیں کوئی طریقہ اور سلیقہ ملنا چاہیے تو موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ کوہ طور پر جائیں، وہاں چلہ لگائیں، تو اس کے بعد آپ کو توریت ملے گی، کتاب اور احکامات ملیں گے۔ تو علماء فرماتے ہیں جو تبلیغی بھائی کہتے ہیں نا بھائی چلہ لگاؤ چلہ، تو چلہ یہاں سے بھی ثابت ہے، بھائی موسیٰ علیہ السلام نے بھی چلہ لگایا تھا، اگر آپ بھی لگا لو گے تو وہ اچھی بات ہے۔ تو بہرحال موسیٰ علیہ السلام نے وہاں پر چلہ لگایا، جب چلے کے لیے چلے گئے، چلہ پورا ہوا، اللہ تعالیٰ نے کچھ توریت کی تختیاں دے دی، کچھ احکامات دے دیے۔ 40 دن کے بعد جیسے موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے اندر پہنچے، دیکھا کیا کہ پانسا پلٹا ہوا ہے۔ حضرت ہارون علیہ السلام کو ان کا نگران مقرر کر کے گئے تھے کہ میں جا رہا ہوں، اس قوم کا خیال رکھنا۔ ہارون علیہ السلام بھی نبی تھے۔ اس قوم نے پیچھے سے کیا کیا، ان ظالموں نے بچھڑے کی عبادت شروع کر دی۔ ایک چھوٹا سا بچھڑا تھا، ایک سامری بھی ان کے اندر شامل تھا، چونکہ یہ رات کے اندر نکلے تھے تو ان قبطیوں کے سونے جواہرات ہیرے وغیرہ کچھ امانت طور پر لیے ہوئے تھے، وہ واپس نہیں کر سکے، وہ لے کر آ گئے۔ اب جب یہاں پر پہنچ گئے تو نبی سے پوچھنے لگے تو ہم لے کر آئے، امانت کا مال تھا، ہم کیا کریں اس کا؟ تو انہوں نے کہا کہ ایک گھڑا کھودو، اس کے اندر سونا چاندی سارا زیورات جمع کرو، ان کو اندر رکھ دو، اس کو آگ لگا دیتے ہیں۔ جب سب نے اپنے سونا چاندی اس کے اندر جو مال بھی لیا ہوا تھا ڈال دیا، تو سامری ان کے اندر ایک تھا شیطان صفت انسان، شیطان تھا اصل میں، تو اس نے بھی کچھ ڈال دیا اس کے اندر، تو اس سے ایک بچڑا بن گیا اور بچڑے کے اندر سے آوازیں آنے لگ گئی۔ تو سامری نے کہا دیکھو تمہارا خدا تو یہ موسیٰ علیہ السلام پتہ نہیں کہاں گھومنے گیا ہوا ہے، خدا کو ڈھونڈنے گیا، نعوذ باللہ، خدا تو یہ یہاں پر ہے۔ یہ قوم بھٹکی ہوئی تھی، ان سب نے کہا کہ ہاں واقعی میں یہ تو آگ سے پیدا ہو گیا، بچھڑا ہے، آوازیں بھی نکال رہا ہے، یہی ہمارا خدا ہو سکتا ہے۔ تو نعوذ باللہ ان سب نے اس کی عبادت شروع کر دی۔ اب جب 40 دن کے بعد موسیٰ علیہ السلام واپس آئے، اپنی قوم کا حال دیکھا تو بڑے غصے اور رنج کے اندر بھرے ہوئے فرمایا کہ تم نے میرے بعد یہ بڑی نامعقول حرکت کی ہے کہ آپ نے رب کے حکم کے آنے سے پہلے تم نے بہت جلد بازی کی ہے، جلدی سے وہ تختیاں ایک طرف رکھیں اور اپنے بھائی کا سر پکڑ لیا اور اپنی طرف گھسیٹنے لگے۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے کہا اے میرے ماں کے بیٹے، ان لوگوں نے مجھے بے حقیقت سمجھا اور قریب تھا کہ مجھے قتل کر ڈالتے ہیں، سو تم مجھے سختی نہ کرو اور دشمنوں کو مجھ پر مت ہنساؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو کچھ نہیں کہا، سب سے پہلے اپنے بھائی کو جا کے پکڑا۔ ظاہر غصہ انسان اپنی قریبی پر نکالتا ہے، اور وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی تھے، اور پکڑ کر سر کے بالوں سے کھینچا اور سزا دینے لگے کہ آپ نے کیا کیا ہے۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے کہا کہ میں نے تو نہیں کیا، میں نے ان کو روکا ہے، بلکہ یہ روکا ہی نہیں، میں اور زیادہ زور لگاتا تو شاید مجھے یہ قتل کر دیتے، تو میرا اس کے اندر کوئی قصور نہیں ہے۔ یہ تفصیلی قصہ اس پارے کے بارے میں رکوع تک چل رہا ہے۔ اب جب موسیٰ علیہ السلام نے ان کو توریت کی تختیاں پیش کی تو کہنے لگے ہمیں کیا پتہ کہ اللہ کا کلام ہے، جب تک ہم اپنے کانوں سے آواز نہیں سنیں کہ ہمیں آسمان سے آواز آ جائے، اللہ کہے کہ ہاں یہ میرا ہی کلام ہے، موسیٰ علیہ السلام لائے ہیں، پھر ہم مانیں گے، ایسے نہیں مانیں گے۔ اب الٹا آ جاؤ، خود ہی بھیجا تھا کہ جاؤ اللہ سے کچھ احکامات لے کر آ جاؤ۔ 40 دن موسیٰ علیہ السلام نے وہاں گزارے، احکامات لے کر آئے، بھی ماننے کو تیار نہیں ہے کہ ہمیں کیا پتہ کہ یہ تختیاں نعوذ باللہ آپ خود لکھ کر آئے ہو، کہاں سے لائے ہو، اللہ کا کلام ہے بھی کہ نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ان کو کہو، چلو آواز سننا چاہتے ہو نا، ان کو کہو کہ کوہ طور پر آ جاؤ، آپ کو آواز میں سنا دوں گا۔ اللہ نے کتنی بڑی آفر دے دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے بڑے بڑے لوگوں میں سے 70 افراد کو اپنے ساتھ لے گئے کوہ طور پر، 70 افراد کو اپنے ساتھ لے گئے۔ اب جب یہ 70 افراد وہاں گئے تو روایت کے اندر آتا ہے کہ وہاں پر آواز بھی آئی کہ موسیٰ علیہ السلام کو جو بھی احکامات دیے ہیں یہ اللہ ہی نے دیے ہیں، یہ برحق ہیں، ان کو مان لو، آپ اسی میں آپ کا خیر ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا بھائی تمہارا کام ہو گیا، آپ نے سن لیا، آپ کو آواز بھی آ گئی، غیبی آواز آ گئی۔ پھر کہنے لگے پتہ نہیں کس کی آواز ہے، ہمیں کیا پتہ ہے اللہ کی آواز ہے کہ نہیں ہے، لہٰذا جب تک ہم اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھیں نہیں مانیں گے۔ نعوذ باللہ اللہ ہماری آنکھوں سامنے آ جائے، ہمیں کہے کہ میں تمہارا خدا ہوں، رب ہوں، یہ موسیٰ تمہارا نبی ہے، یہ احکامات میرے ہیں، پھر مانیں گے، ورنہ ہم نہیں ماننے والے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر جو ہے اپنے عذاب کی تجلی بھیج دی، گویا کہ بجلی کڑکا دی۔ قرآن کے اندر آتا ہے کہ بجلی نے کڑک مارا اور یہ سارے کے سارے مر گئے، 70 کے 70 افراد۔ اب موسیٰ علیہ السلام پھر پریشان کہ میں اپنی قوم کے اندر جاؤں گا تو کیا ہوگا۔
اب میں جاؤں گا تو قوم والا تو چھوڑیں گے نہیں، وہ کہیں گے آپ نے کسی طرح میری قوم کو، ہمارے قوم کو، سرداروں کو مار دیا ہے۔ پھر گڑے گڑا کر اللہ سے دعا کرنے لگے، وَاخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ 70 رَجُلًا لِمِيقَاتِنَا، یا اللہ آپ مہربانی کر ان کو دوبارہ زندہ کر، ورنہ میرا زندہ رہنا مشکل ہے قوم کے اندر۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کی برکت سے ان کو پھر زندہ کر دیا۔ اب جب یہ زندہ ہو گئے، چاہیے تو یہ تھا کہ شکر ادا کرتے کہ چلو مرنے کے بعد ہم دوبارہ زندہ ہو گئے، پھر بھی ٹال مٹول سے کام لینے لگ گئے۔ جب واپس اپنی قوم کے اندر آ گئے، بجائے یہ کہ کہتے کہ ہاں ہم نے اپنے کانوں سے آواز سنا ہے، اللہ نے کہا کہ مان لو، کہنے لگے ہاں تھوڑی سی آواز تو آئی تھی، لیکن اللہ نے کہا کہ یہ میری کتاب تو ہے، ماننا ہے تو مانو، نہیں مانو تو نہیں مانو، کوئی بات نہیں ہے، اگر عمل کر سکتے ہو تو کرو، نہیں کر سکتے ہو تو نہیں کرو۔ ایسی ٹیڑھی قوم تھی، نعوذ باللہ، اللہ کا آواز سننے کے باوجود نہیں مان رہے تھے۔ تو بہرحال یہ تفصیلی قصہ یہاں پر ذکر کیا گیا ہے، فرمایا کہ اس سے ہمیں جو ہے عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ ان بنی اسرائیل کی عہد شکنی کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عالم ارواح میں تمام انسانوں سے بھی اللہ تعالیٰ نے حکموں کی تعمیل کا وعدہ لیا تھا، مگر اکثر انسان اس وعدے کو فراموش کر دیا۔ اللہ فرماتا ہے کہ صرف بنی اسرائیلی نہیں ہے، ان سے بھی اللہ نے وعدہ لیا تھا، یہ بھی فراموش ہو گئے، وعدے سے پھر گئے۔ ہر انسان جو ہے وعدے سے پھرتا ہے۔ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا۔ ہر ایک انسان سے اللہ تعالیٰ نے وعدہ لیا ہوا کہ میں تمہارا رب نہیں ہوں، سب نے کہا کہ بلا آپ ہمارے رب ہیں، ہم نے بھی اللہ کو وعدہ دیا ہے، آپ نے بھی دیا ہے، ہر ایک نے دیا ہے۔ اس کے باوجود جب اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں تو فرمایا کہ اپنے وعدہ کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ اور آگے فرمایا کہ عہد شکنی میں سب سے آگے یہ کفار لوگ ہیں، اور یہاں سے فرمایا کہ کفاروں کی مثال تو جانوروں کی طرح ہیں، کیونکہ وہ اپنے دل دماغ اور اپنے کانوں اور آنکھوں سے فائدہ نہیں اٹھاتے ہیں۔ یہ لوگ عقل اور دماغ کو دین کے لیے استعمال نہیں کرتے ہیں، ہاں دنیا کے لحاظ سے تو بڑے آگے آگے ہوتے ہیں، دین کے لیے اپنے عقل کو استعمال نہیں کر رہے ہیں۔ تو فرمایا کہ یہی لوگ ہیں جو جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ اولئک کالانعام بل هم اضل اولئک هم الغافلون، یہی غافل لوگ ہیں۔ اور آگے فرمایا کہ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ جو ہے کافروں کو مہلت دیتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ ایسا وقت بھی آ جاتا ہے کہ انہیں اچانک عذاب کی گرفت میں پکڑ لیتا ہے۔ اس مہلت کی وجہ سے بعض وقت انسان دھوکہ کھا جاتا ہے اور گناہوں کے اندر جرت کرنے لگ جاتا ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ ہر ایک کو مہلت دیتا رہتا ہے، ڈھیل دیتا رہتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ جب رسی کھینچ لیتا ہے نا، پھر انسان کی پکڑ آ جاتی ہے۔ تو اللہ کے مہلت سے کبھی غافل نہیں ہونا چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے کے اندر ایک چور پکڑا گیا۔ چور جب پکڑا گیا، عدالت میں لایا گیا، حضرت عمر نے اس سے پوچھا کہ اس سے پہلے بھی تم نے چوری کی ہے؟ کہنے لگے نہیں نہیں، یہ پہلی مرتبہ میں نے چوری کی، اس سے پہلے میں نے چوری کبھی نہیں کی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے دشمن تم جھوٹ بولتے ہو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ تم نے پہلی مرتبہ گناہ کیا ہو اللہ نے آپ کو پکڑا دیا ہو، ایسا نہیں ہو سکتا، آپ نے پہلے بھی چوری کی ہوگی۔ پھر وہ مان لگے کہ ہاں اس سے پہلے بھی میری چوریاں ہوئی ہیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ پہلے اللہ تعالیٰ فوراً نہیں پکڑتا ہے، ڈھیل دیتا ہے تھوڑی سی، جو ڈھیل سے فائدہ نہیں اٹھاتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ پکڑتا ہے۔ اس صورت کے آخر میں قرآن پاک کے سننے کے آداب ذکر کیے گئے ہیں کہ جب قرآن پڑھا جائے تو اسے توجہ سے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ جب کوئی شخص قرآن کی عظمت کو ملحوظ رکھتے ہوئے اسے توجہ سے سنتا ہے اور اس کی آیات میں غور اور تدبر کرتا ہے تو اس کا دل متاثر ہو جاتا ہے، جسم کے بال کھڑے ہو جاتے ہیں اور آنکھوں سے بے اختیار آنسو رواں ہو جاتے ہیں۔ آگے سورۃ الانفال شروع ہوتی ہے۔ سورہ انفال ترتیب میں 8ویں نمبر پر، نزول کے اعتبار سے 88 نمبر پر مدنی صورت ہے۔ اس صورت کے شروع میں مال غنیمت کا ذکر ہے، اس لیے اس کو انفال کہتے ہیں۔ خاص طور پر جہاد فی سبیل اللہ کا موضوع اس صورت میں بہت نمایاں ہے، اور صورت کی خصوصیت یہ ہے کہ 6 بار یا ایھا الذین آمنوا کے محبت آمیز صیغے سے اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو خطاب فرمایا ہے۔ یہ صورت غزوہ بدر کے بعد نازل ہوئی تھی، جو تاریخ اسلام میں ہونے والے غزوات کی بنیاد اور ابتدا تھا۔ اس غزوے میں اللہ کی مدد و نصرت کا آنکھوں دیکھی مشاہدہ کیا گیا تھا۔ ایک چھوٹے سے لشکر نے اپنے سے کئی گنا لشکر کو ذلت آمیز شکست سے دوچار کیا تھا، اور سیرت میں جہاد کرنے والے سچے مومنین کی 5 صفات بیان فرمائی گئی ہیں۔ اللہ کا ڈر جس کے دل میں ہو، قرآن کی تلاوت سے جب اپنے ایمان کو زیادتی کرتے ہوں، اللہ پر توکل کرنے والے، نماز کی حفاظت کرنے والے اور اللہ کے بندوں کے ساتھ احسان کرنے والے۔ فرمایا کہ یہ صفات جس کے اندر ہوں گی اللہ تعالیٰ اس کو ہر موقع پر کامیاب اور کامران فرمائے گا۔ اسی طرح سورۃ پارے کا اختتام ہوا۔ 10ویں پارے کا خلاصہ انشاءاللہ کل سے بیان ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں پر عمل کی